وہ نبی جو قرآن لا کے ہم کو دے دیے، انہوں قرآن نہیں دیتے تو آج ہم گیتا پڑھتے تھے۔ نہیں جی بھائی، میں صحیح بول رہا ہوں، کچھ تو بھی غلط بولا کیا؟ ہاں، وہ نبی اگر قرآن لا کے نہیں دیتے تو ہم لوگ ہو سکتا تھا بائبل پڑھتے تھے ہوں گے، نہیں تو کون سی تو بھی کتاب لا کے پڑھتے تھے ہوں گے، پھر نہیں پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ مگر نبی کا صدقہ ہے، نبی لا کے دیے کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب کا نام قرآن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اللہ ماں دودھ پلائی، بابا جان پسینے کی کمائی لا کے دیے، میں شکرانے کے طور پہ حج کو بھیجا، اے اللہ تیرے نبی تو ایمان لا کے دیے، تیرے نبی تو قرآن لا کے دیے، تیرے نبی نے انسانیت لا کے دی، تیرے نبی نے اخلاق دیا، تیرے نبی نے کردار دیا، تیرے نبی نے اسلام دیا، تیرے نبی نے سب کچھ دیا، اے اللہ میں جانوروں کی صف سے نکلا، مسلمانوں کی انسانوں کی صف میں کھڑا ہوں، غیروں کی صفوں سے نکلا، مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں، اے اللہ میں اس بات پر تیرے نبی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ رب نے کہا سلام کا تحفہ دے دے۔ نبی نے کہا فاتحہ کا گفٹ دے دے۔ یہ فاتحہ فرض نہیں ہے، گفٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مسئلے ختم ہو گئے پورے۔ اب اگر کوئی پوچھا قرآن میں کہا ہے تو فائٹ، محبت سے کہیں صحیح ماریں گے، مطلب بتلا رہا ہوں میں ایسا۔ تو میرے پیارے بھائی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، فاتحہ فرض نہیں ہے، فاتحہ واجب نہیں ہے، فاتحہ سنت نہیں ہے، فاتحہ مباح بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے۔ اس کو فرض ہے پوچھنا، قرآن میں ہے کہاں ہے پوچھنا، حدیث میں کہاں ہے پوچھنا، جہالت ہے۔ ایسا پوچھنا ہی جہالت ہے، نہیں ایسا پوچھنا جہالت ہے، یہ پوچھنے کی لائق نہیں، دینے کی چیز ہے، یہ گفٹ ہے۔ بچی کو بابا جان شادی کرے تو سونا دیتے، کتنا بھی مہنگا ہوا، پہلے کے لوگ 10 تولے دیتے تھے، اب 2 تولے سے مگر دے رہے ہیں بھائی۔ اب کھمم میں کیا چل رہا نہیں معلوم، مگر دیتے تو صحیح نہیں بھائی۔ اب اگر بابا جان کو پوچھ رہے داماد صاحب حدیث میں ہے کیا، بولے نہیں دیتا ہوں، جا۔ رسول اللہ سونا دیے تھے کیا، بولو نا جی بھائی، وہاں رسول اللہ یاد نہیں آتے بھائی، یہ تو کمال کی بات ہے۔ دیکھو سونا لے رہے ہیں، رسول یاد نہیں آئے۔ بچی کے باپ کو بول رہے ہمارے 500 آدمی آئیں گے کھانا کھلانا، بچی کے باپ پوچھے تو رسول اللہ کھلائے تھے کیا؟ نہیں میرے بھائی، بہت ڈپلیکیٹ ہو گئے آج کل لوگ، اللہ رحم کرے، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ہدایت دے۔ جہاں پوچھنا ہے رسول کی بات وہاں پوچھو میرے بھائی۔ رسول کو گفٹ دینے کے لیے قرآن یاد آ رہی، داماد کو گفٹ دینے قرآن یاد نہیں آ رہی، بہو سے گفٹ مانگنے قرآن یاد نہیں آ رہی، حدیث یاد نہیں آ رہی، بول رہے ہیں گاڑی پلسر دو، نہیں ہمارے بچے کو نہیں بھائی، آپ کی بچی کے نام پہ دو۔ اوہ کیا اسٹائل سے لے رہے ہیں، دیکھیں میرے بھائی، وہاں پلسر لے رہا، حدیث قرآن کچھ بھی یاد نہیں آ رہی، یہاں فاتحہ دیے پھگٹ کی تو سب یاد آ رہا۔ 1 لاکھ کی گاڑی لیا، قرآن حدیث یاد نہیں آئی، اور فری کی فاتحہ پہ حدیث یاد آ رہی۔ واہ واہ، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ بہرحال میں بہت آنا پڑتا کھمم کو، ایسا محسوس ہو رہا میں کو۔ تو میرے پیارے بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سرکار کا صدقہ دے۔ میں جب سے دیکھ رہا تھا اندر مسجد میں بیٹھ کے، میں بولا یہ میرے بھائیوں کو ذہن بنانے آدھا گھنٹہ لگتا، سوچا مگر آپ لوگ 2 منٹ میں ماشاءاللہ پورا سمجھ گئے، الحمدللہ۔ اب آئیے میرے پیارے بھائی، میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں، کچھ میرے آقا کا ذکر سناتا ہوں، کچھ میرے آقا کے نواسوں کا ذکر سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور میرے سرکار کی قربت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم لوگ فاتحہ والے ہیں، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اوہو، یہ اصل فاتحہ کرتی کیا معلوم؟ ذرا اچھا موضوع ہے یہ۔ فاتحہ کرتی کیا؟ کنیکشن جوڑتی۔ کیا کرتی بولو؟ دیکھو آپ کے ایک پردادا ہیں یا دادا ہیں بیچارے، یا تائر دادا، چچرے دادا، کچھ بھی ہو گئے گے، انہوں بیچارے پاکستان کو چلے گئے، مثال کے طور پہ، ایسا نہیں ہے ٹینشن نہ لو، پاکستان کو چلے گئے۔ اب آپ یہاں سے گئے تو گورنمنٹ بولتی خبردار نہیں جانے دیتے ہم،
وہاں کے لیے آپ کو ویزا نکلتا نہیں, آپ کی ٹکٹ بنتی نہیں, آپ وہ تایا سے ملنے جا سکتے نہیں, دادا سے ملنے جا سکتے نہیں, مگر تعلق جوڑ کے رکھنا ہے. تایا سے تو ایک لیٹر لکھنا, گورنمنٹ کا رول ہے, لیٹر لکھ دو ہم پہنچا دیتے بول رہی. تو آپ روزانہ ہر ہفتے میں, مہینے میں, 15 دن میں, 8 دن میں ایک لیٹر ڈال رہی. تایا جانا پڑھتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. ذکر ہو رہا کھانے پہ, جی آج بھتیجے کا لیٹر آیا تھا انڈیا سے, کھمم سے بھیجا بھتیجا ہمارا. دادا بول رہے میرے پوترے کا لیٹر آیا تھا. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ, لیٹر کی حیثیت کچھ نہیں ہے, 4 آنے کا انویلپ ہے, مگر ایک رشتہ نہیں ٹوٹنے دے رہا. رشتے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ایک لیٹر کا کام آ رہا ہے. یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے ایک لیٹر لکھنے سے. ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کیا کرتا ہے, بینک والا ایک میسج کرتا, حالانکہ اس کی ہمارے کو میسج کی ضرورت نہیں ہے بینک والے کی, مگر کیا کرتا ہے, ہیپی دیوالی صاحب. ارے ہم لوگ پیور مسلم بھائی, کچھ بھی ہوں گے بھائی, ریلیشن جوڑنے کا کام ہے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ ریلیشن جوڑنے کا کام. آپ کو روزانہ ایک کال آ رہا, کہاں سے آ رہا بھائی؟ بولے نہیں وہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے, وہاں ایک زمین چل رہے ہیں, وہ چل نکو بھائی میرے کو, مگر کال آ رہا. یہ کال کر کے ریلیشن جوڑا جا رہا ہے. کسٹمر سے مالکین اپنا ریلیشن جوڑتے ہیں, کال ہے, میسج ہے, لیٹر ہے, یہ رشتہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. ان لوگ ایسا 2-4 لوگوں کو کال نہیں کرتے, میرے جیسے آپ کے جیسے 10,000 لوگوں کو کال کرتے کمپنی والے, تو اس میں سے ان کو 100 آدمی ملتے. 10,000 کال کرے تو 100 لوگوں سے رشتہ جڑ رہا. اسی لیے بزرگان دین بولے اولیاء اللہ پردہ فرمائے, غوث پاک پردہ فرمائے, غریب نواز پردہ فرمائے, امام حسین پردہ فرمائے, لیکن ان کے اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں کہ نبی کا نام پڑھے تو ہم مسلمان ہوئے. پھر نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہوئے, لیکن ہمارا کنیکشن نبی سے جڑ کے رہنا چاہیے. تو کیا کرنا؟ بزرگوں نے سوچا عصر کے بعد ایک فاتحہ بھیجنا, فجر کے بعد ایک فاتحہ بھیجنا, فجر کو بھیجے تو صبح کا کنیکشن, شام عصر کے بعد بھیجے شام کا کنیکشن جڑا ہوا رہے گا. جب کبھی غلام یا رسول اللہ پکارے گا تو مدینے سے مدد آ جائے گی. یہ فاتحہ کنیکشن جوڑنے کا کام کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب اس کو شرک نہیں بولنا, بدعت نہیں بولنا, یہ ایک عقیدت ہے نہیں. اب یہ شرک بولے تو پھر ایک بات یاد ہے, ذرا ماحول بنے تو حدیث سنائے تو مزہ آتا, ماحول سے پہلے سنائے تو مزہ نہیں آتا. شرک بولے تو ایک اچھی بات یاد ہے, ہمارے حیدرآباد میں اکثر ایسا ہو رہا. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, شادیاں ہوتے وقت بول رہے ہیں میں پھول نہیں پہنتا. عجیب ہے ہمارے بچے بھی, ارے کئی کو نہیں پہنتا؟ نہیں, حدیث میں نہیں ہے پھول پہننا, رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ عجیب ہے بھائی ہمارے بچے بھی, مطلب انہیں جو رسول کریں گے وہ کرنے کی چکر میں نہیں ہمارا بچہ. دیکھ رہے ہیں آپ, پھول بولے تو رسول یاد آئے اس کو. اب تو اب جا کے شادی خانے بیٹھ گیا. ہم لوگ بھی ایسی رات میں بیان کر لے کے 11 بجے پہنچے, لڑکی والوں کی طرف سے دعوت تھی, جا کے دیکھے 4 دوستاں بیٹھے, ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس میں دلہا کون ہے. نہیں, سب شیروانی ہے, سب شملے, دلہے کے دوستاں ہی بنتے نا بھائی, شملے پکڑی آج کل چل رہا سسٹم. کون ہے میاں, دوسرے کو مبارکباد دے دیں گے, پریشانی بھائی. ہمارے ایک بچے کو مبلغ بھیجے, میاں ذرا پہلے پوچھ کے تو کون ہے. جا کے انہوں پوچھ کے بولے مول صاحب مل گیا, تشریف لائیے. اوپر گئے, ملے, گلے ملے, مبارکباد دیے, بہت خوش ہوئے. آپ ہنس کے سن لو, مگر میری ایک ایک بات 1-1 کروڑ کی ہے. میں یہ بات آپ کو ہنسانے نہیں, آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہنسا کے گندگیوں کو, برائیوں کو, بدعقیدگیوں کو, غلاظتوں کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسائل کو ضخیم کر کے بیان کرنا عالم کا کمال نہیں ہے, مسئلے کو چٹکلی میں سمجھا دینا یہ کمال کی بات ہے. تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دوں. جو شرک کا موضوع چل رہا ہے, شرک پہ میں نے بات کری ہے. تو اب میں نے کہا کہ میاں, بیچارے کو بلا کے پوچھا, میاں گلے ملے, منوشا سے ملے گلے. مجھا میرے بھائی دولے, گلے ملتے ملتے بولا میں 25 روپے کا ہار پہن لیتا تو 2 کروڑ کے بیچ میں بھی بیٹھتا تو پہچانے جاتا تجھ دولہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ 25 روپے کے ہار کا کمال نہیں بھائی, 25 روپے کے ہار کا کمال ہے یہ, اس کو دولہا بنا دیتا. مگر وہ بیچارہ اب اس کو خلاف بول رہا ہے, پہنتا نہیں ہے. تو میں گلے ملتے ملتے بولتے انہیں بھی ایسا معمولی تھا, انہیں بھی پورے چکرہ لگا کے آیا ہوا تھا.
میں بولا مل صاحب آپ عالم دین ہو کیا ایسا بول رہے ہیں؟ میں بولا یہ کیا ہوگا رے بھائی، میں کیا بول دیا میرے بڑے بھائی، خالی 25 روپے کا ہار پہنتا تو اچھا تھا، بولا بری بات کیا بولا میرے بھائی، اس میں عالم کی غیر عالم کی بات کیا ہے؟ بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے. لو گمت، میں ہیبت کھا گیا، یہ اپنے یہاں شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شرک ہے، بولے تو مصیبت ہو جائیں گی میرے بھائی. پھول پہننا شرک ہے کہتے ہیں. میں بولا میاں پھول پہننا شرک کیسا ہوا میرے بڑے بھائی؟ میاں تے کو شرک کی تعریف معلوم ہے، تیرے سسرے تو بہت تعریف کرے، تو انجینئر ہے، بولے پڑھا لکھا آدمی ایسی جہالت کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں بولا میاں شرک بولتے کس کو؟ میں نے کہا سن بابا، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی آپ کو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے؟ نے کیا ہے تعریف بولیے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. میں پوچھا تو کو پھول پہناتے کہ کیا تو گاڈ بن گیا کیا بھائی؟ پھول پہننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے کیا؟ میں بولا میاں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے. کیا پھول پہناتے کہ تم خدا کے برابر ہو گئے؟ میں پوچھا کیا پھول پہناتے کہ خدا کے جیسے ہو گئے؟ تو وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، سمجھدار تھا، بولے مولانا واقعی طور پہ شرک کا تو پھول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں بولا میرے بھائی آپ پہن لیجئے. تو پھر اب کیونکہ پوری ٹریننگ 4 مہینے 40 دن، کیا معاملی بات ہے؟ اتنی محنت میرے بھائی، اتنی محنت. اللہ اللہ، آج یہودیزم پریشان ہے میرے بھائی، امریکہ پریشان ہے کھٹکوں پہ. ہاں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، انہیں ٹرینڈ تھا، انہیں بولا مولانا رسول اللہ نہیں پہنے نا. بولو سبحان اللہ. میں بولا واہ، آج ڈیسائیڈ کر لیں گے، جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا. بولا بے شک جو رسول کریں گے میں وہی کروں گا، جو رسول اللہ نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا. چلا کے بولا، اس کے سسرے بھاگ کے آئے. تو میں بولا سن، یہ تو جو پہنا ہے میرے پیارے دولہے، یہ کیا ہے؟ شیروانی ایسا پکڑ گئے، یہ کیا ہے؟ بولا شیروانی. میں بولا رسول اللہ پہنے تھے. میں بولا چل نکال، جو رسول پہنے وہ پہننا، جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ. رسول اللہ شیروانی پہنے، پھول نہیں پہن رہا، کیوں؟ بولے تو رسول اللہ نہیں پہنے. بولا شیروانی رسول اللہ نہیں پہنے، پھر تو کیوں پہنا بھائی؟ اب شیروانی اتار لینے کی نوبت تھی، پریشان تھا تو میں اور ایک ڈالا گولی. میں بولا یہ جو جگہ تم ٹھہرے ہوئے یہ کہاں ہے؟ بولے شادی خانہ. بولے رسول اللہ شادی خانے میں شادی کرے تھے؟ چل باہر نکل. پھر میں پوچھا وہ اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لڑکی کے بیچارے غریب بابا جان کھانا کھلا رہے ہیں، تمہارے کتنے لوگ آئے؟ بولے مول صاحب 300. میں بولا تمہاری تو پہلی شادی ہے، رسول اللہ کی 11 شادیوں میں بھی رسول اللہ 300 آدمیوں کو جمع نہیں کرے، اور تم ایک غریب بچی کے باپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ 300 آدمیوں کو لا کے غریب بچی کے باپ کی محنت کی پیسوں کی کمائی پہ کھانا کھلا رہے ہیں. یہ رسول اللہ کرے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے. پھر یہاں کہیں کو قرآن یاد نہیں آئی؟ یہاں کیوں رسول یاد نہیں آئے؟ یہاں کیوں اللہ یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں اسلام یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں دین یاد نہیں آیا؟ جب اپنی بات آئی، دین کدھر بھی جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے، کسی کا گلا گھوٹا جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے. پھول کی بات آئی، دین یاد آ گیا. تو میں کہا سنو، تم کو پھول سے نفرت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں چلایا جاتا ہے، ورنہ ان کو پھول سے نفرت کی دوسری وجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ، ہمارے گھر میں گلاب کا جھاڑ لگا تو لے کے کھاتے نہیں. ہم لوگ جہاں بولے پھول لے کے کھاتے نہیں. ابھی پینا ہے اس کو پھول تھا لے کھائے کیا؟ ہم صرف اللہ کے ولیوں کی بارگاہ